اور نعمان صاحب، جو ہم اپنی ایکسپورٹس کے بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، اس میں بھی سب سے زیادہ رلائے ہم آئی ٹی سیکٹر پر ہی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ اس کو ایک گیم چینجر انڈسٹری پاکستان کی فیوچر کے لیے سمجھا جا رہا ہے. تو جب یہ اس طرح کی لمیٹیشنز کے ساتھ یہ چلے گی تو کیسے ہم یہ $2.5-3 ارب سے زیادہ اس کو ایکسپینڈ کر سکیں گے؟ کیسے ہم اپنی $32 بلین کی جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم پھر کیسے 40+ میں، جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ اس کو 60 تک لے کر جائیں گے، وہ تو پھر اچیویبل نظر نہیں آ رہا اگلے چند سالوں میں بھی. بالکل. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو گڈز ایکسپورٹ ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ امپورٹڈ کاسٹ آف پروڈکشن کا ہے، امپورٹڈ را مٹیریلس کا ہے. جیسے کہ ہم نے کاٹن کی بات کی فار ایگزامپل. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی ایکسپورٹ سرپلس موجود ہی نہیں ہے. پاکستان کے پاس چونکہ ہیومن ریسورس بے تحاشا ہے، دنیا کی سب سے زیادہ آبادی کے بھی بڑے ممالک میں سے ہے، اور آبادی کی جو رفتار ہے بڑھنے کی، اس معاملے میں بھی ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں. تو دنیا کی 23 آبادی بڑھانے والے ممالک میں شامل ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو اپارچونیٹی ہے وہ یہی ہے کہ ایسی انڈسٹریز کو فروغ دیا جائے جو کہ ہیومن ریسورس بیسڈ ہوں. اور ظاہر ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ٹیکنالوجی ہے یا پھر وہ ڈائریکٹ ہیومن ریسورس کے ایکسپورٹ ہے، وہ ریمیٹنس بیسڈ ہے. اب دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ جو چاہے وہ جو آؤٹ سورسنگ ہو یا پھر ہیومن ریسورس کی ڈائریکٹ امپورٹ ہو، اس کے اندر ہائی اسکل لیبر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، لو اسکل لیبر کی کم ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ روبوٹکس اینڈ آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے، تو لو اسکل لوگوں کی دنیا میں کمی، ان کی ریکوائرمنٹ میں کمی ہوتی جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اس کے لیے بنیادی طور پر 2 ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو آپ کا جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہو وہ سپرب ہو کمپیئر ٹو کہ جو آپ وہ ممالک جن سے آپ کمپیٹ کر رہے ہیں اس کے مقابلے کی یا ان سے بہتر ہو، نمبر 1. دوسرا جو ہے آپ کے پاس جو اسکل لیبر ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہو کہ آپ اس گلوبل ڈیمانڈس کو، گلوبل کمپنیز کی ڈیمانڈ کو کیٹر کر سکیں. اب اس کی مثال جو ہم جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے پاس بھی مشکل سے 5 سے 6 ہزار لوگ ہیں. اس کے برعکس آپ انڈیا کی جو بڑی کمپنیز کو دیکھیں، وہاں کی کئی بڑی کمپنیز ہیں جن کی جو ہیومن ریسورس ہے ایک کمپنی میں 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ ہیں. اب اس سے اندازہ کریں کہ اگر ایک کمپنی کے اندر 100 گنا زیادہ لوگ ہیں تو ہم کیسے جو ہے ہمارے پاس اتنی بینڈوتھ ہی موجود نہیں ہے ہیومن ریسورس کی کہ ہم اس کو انٹرنیشنل کمپنیز کی ڈیمانڈ کو کیٹر کر سکیں. کیونکہ جب گلوبل کمپنیز آتی ہیں کسی ملک میں تو وہ بہت بڑے پیمانے پہ ان کو HR چاہیے ہوتی ہے، ان کو ہزاروں کے حساب سے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تب جا کے وہ اپنے ڈیٹا سینٹرز کو، آئی ٹی کے سروسنگ سینٹرز کو جو ہے وہ موو کرتے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ JP مورگن جو دنیا کا غالباً سب سے بڑا بینک ہے، اس کی 20% ورک فورس جو ہے وہ اس وقت انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آف شورنگ انڈسٹری کو، چاہے وہ آف شورنگ فائنینشیل سروسز کے اندر ہو، ہیلتھ کیئر کے اندر ہو یا IT کو بڑھانا ہو، اگر ہماری 2 بیسک ریکوائرمنٹس موجود نہیں ہیں وچ از ہیومن ریسورس کی بڑے پیمانے پہ ٹریننگ اور اویلیبل اسکل ہیومن ریسورس کی اویلیبلٹی، اور دوسرا آپ کی IT کی بینڈ ویڈتھ، تو آپ یہ بتائیے کہ ہم ان ٹارگیٹس کو کیسے مینیج کریں گے. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو بڑھانے کا کوئی اوور نائٹ طریقہ کار نہیں ہے. IT کے جو انٹرنیٹ کی جو کنیکٹیوٹی کے ادر دین میں بلاکیج کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ جو اس کے نیٹ ورکس کی کنٹری وائڈ اگر آپ میں ٹاپ کلاس اویلیبلٹی چاہیے تو اس کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے اس کو ڈپلائمنٹ کرنے میں. اور اسی طرح ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی کم سے کم 3 سے 4 سال یا 5 سال کا عرصہ درکار ہے. تو اگر ہم ان دونوں چیزوں پہ اگر ہم نے آج کام شروع نہیں کیا یا اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے تو ہم کیسے اگلے 4-5 سالوں کے اندر بھی جو ہماری یہ جو بہت بڑے ٹارگیٹس ہیں اس کو ہم اچیو کر سکیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.